سلام یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعدہ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے مجھے اور آپ ہم سب کو اس کائنات کو خلق کیا. اور وہ پروردگار عالم جب اپنے کلام پاک میں، آپ قرآن پاک کھولیے تو قرآن پاک کی پہلی آیت میں پروردگار عالم جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو یہ کہہ کے کرواتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. یعنی اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا میں جب اپنا تعارف کروایا تو رحمان اور رحیم کہہ کر کروایا. اور پروردگار عالم نے اس آیت کو قرآن پاک میں 114 مرتبہ پیش کیا تاکہ میرے بندوں کو یقین ہو جائے اس دنیا میں، اس کائنات میں تم پر مجھ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہو سکتا. وہی ہے جو اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے زندگی کے ہر مرحلے میں. اور یہ اس کا کرم ہی ہے، یہ اس کا رحم ہی ہے کہ ادھر اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور پروردگار عالم ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم فرش عزا پہ جمع ہو کر اس عبادت کو انجام دیں. محبت محمد والے محمد میں یہ ہمارا فرش عزا پہ آ جانا اس رب ذوالجلال کا رحم و کرم ہی ہے. اور زداروں ہمیشہ فرش عزا کے تقدس کا خیال رکھیے. جتنی بھی مجلسوں میں شرکت کیجیے، جس فرش عزا پہ جائیے، مگر ایک بات کا خیال ہمیشہ رکھیے گا، یہ فرش عزا بہت مقدس ہے، بہت قیمتی ہے. اس لیے قیمتی ہے کہ خود سید الشہداء اس فرش عزا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کتاب سردار کربلا کی ایک روایت ہے. کربلا میں ایک شخص رہا کرتے تھے جن کا نام تھا محمدی یزدی، اور کربلا کی نہایت نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. زمانہ پلٹا اور ظالم حاکموں کا زمانہ آ گیا. علماء کو، نیک کردار، باتقوی لوگوں کو کربلا سے نکالا جانے لگا، عراق کی سرزمین سے نکالا جانے لگا. نہیں جاؤ گے تو قتل کر دیا جاؤ گے. یہ محمد یزدی عاشق امام حسین، اور اتنا تڑپ رہے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، حسین کی زری کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں. مولا حسین کے بلند تر صلوات. مولا کی زری میں پہنچے رخصت کے لیے، اور حالت یہ ہے، یعنی عشق ایسا ہے حسین ابن علی سے کہ زری پکڑ کے روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، پھر رخصت لے کے جاتے ہیں دروازے تک، پھر دوڑ کے آگے زری سے لپٹ جاتے ہیں. جب بار بار یہ کیفیت ہوئی تو بیان کرتے ہیں، بس ایک مرتبہ میں نے زری کی طرف جب نگاہ کی تو سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا.
اور امام مظلوم مخاطب کر کے فرماتے ہیں محمد یزدی جاؤ چلے جاؤ، مگر ہاں ایک بات یاد رکھنا، جہاں جہاں میری مجلس عزا برپا ہوتی ہے، جہاں جہاں میرے نام پہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے، وہ مقام میرے حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ تو جب مجلس عزا کے فرش کو حسین ابن علی یہ کہہ دے کہ زمین پہ جہاں بھی فرش عزا بچ جاتی ہے وہ مقام میرے حرم کا درجہ رکھتی ہے، تو بس ہم مومنوں پہ لازم یہ ہے کہ ہم اس فرش عزا کے تقدس کا خیال کریں۔ جس طرح حرم امام میں جب کوئی جاتا ہے تو لباس کا خیال، زبان پہ صلوات ہو، باطہارت ہو، وضو کیا ہوا ہو، یعنی مولا کے حرم میں جانے کے جو آداب ہیں، جب مولا نے کہہ دیا یہ مقام بھی حرم کا درجہ رکھتی ہے تو اس کے تقدس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور امام کے حرم میں دنیا سے کوئی بھی شخص آیا ہو جو امام کے حرم میں جاتا ہے، کوئی بھی زبان بولتا ہو، مگر جب مولا کو سلام کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ زیارت وارثہ۔ حتیٰ کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی کھڑا ہو کے اپنے گھر میں اپنے مقام پر امام حسین پہ سلام کرنا چاہے تو چھٹے امام نے ہمیں سمجھایا وہ طریقہ زیارت جسے ہم زیارت وارثہ کہتے ہیں۔ تو بس میں نے چاہا کہ یہ عشرہ اول جو حسین ابن علی سے منسوب ہے، اس عشرہ اول میں خدا نے چاہا تو بتوفیق الہی میرا عنوان اس عشرہ اول میں ہے قلب اسلام اور قلب قرآن۔ قلب اسلام حسین ابن علی ہیں، اس لیے کہ دیکھیں آپ سب جانتے ہیں قلب کیا ہے، چھوٹے بچے جو بات نہ سمجھ سکیں، قلب کہتے ہیں دل کو، اور انسانی جسم میں دل کی کیا مقام ہے کہ اگر جسم میں یہ دل حرکت کرنا چھوڑ دے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ چاہے جسم بیمار ہو، چاہے جسم صحت مند ہو، اگر یہ ہارٹ بیٹ بند ہو جائے، یہ دل حرکت کرنا ختم کر دے تو انسانی زندگی ختم ہے۔ رسول اسلام کہتے ہیں ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، تو اسلام کا دل کیا ہے؟ اسلام کا دل ہے حسین ابن علی۔ یہ جو عزاداری امام ہے نا، یہ میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ پروردگار عالم کروا رہا ہے، اس لیے کہ خدا نے جناب زہرا سے وعدہ کیا ہے کہ قوم پیدا ہوگی، تو یہ وعدہ کرنے والا کون؟ خدائے رب ذوالجلال، اور جس سے وعدہ کیا گیا وہ کون؟ خاتون جنت۔ تو یہ عزاداری امام ہم نہیں کر رہے، یہ خدا قائم رکھے ہوئے ہے اور تابت قائم رہے گی۔ تو اب عزاداری امام کے لیے یہ جو خدا جو اس کو قائم رکھے ہوئے ہر سال جو یہ تقرار کروا رہا ہے، کیوں؟ جب تک عزاداری امام حسین برپا ہوتی رہے گی اسلام پہ آنچ نہیں آ سکتی۔ جہاں جہاں ذکر امام حسین ہوگا، امام حسین نے ایک حد فاصل کھینچ دی، ایک لکیر کھینچ دی، اب قیامت تک کوئی بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو تباہ نہیں کر سکتا، کبھی بھی باطل حق پہ غالب نہیں آ سکتا۔ تو حسین کی عزاداری، حسین ابن علی کیونکہ دھڑکتا ہوا دل ہے اسلام کا، جب تک یہ عزاداری زندہ ہے اسلام زندہ ہے، اسلام پہ آنچ نہیں آ سکتی۔ تو بس میں نے چاہا کہ اس عشرہ اول میں قلب اسلام اور قلب قرآن سے استفادہ کیا جائے۔ قلب اسلام حسین ابن علی ہیں، تو حسین ابن علی کی معرفت کے لیے کیوں نہ زیارت وارثہ سے استفادہ کریں، اور پھر قلب اسلام کے صدقے میں قلب قرآن سورہ یاسین سے استفادہ کریں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ روزانہ زیارت وارثہ کا ایک جملہ مجلس کے ابتدا میں پیش کروں، اس لیے کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اس زیارت وارثہ کے ایک ایک کلمے میں حکمت ہے، اور جو جو ان جملوں کو ادا کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک ایک لفظ کے عوض کتنی رحمتیں سمیٹتا ہے انسان جب زیارت وارثہ پڑھ کے امام کو سلام کرتا ہے۔ تو آج پہلی محرم ہے، پہلی مجلس ہے، زیارت وارثہ کا پہلا جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، خدا مجھے توفیق دے۔ ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے وارث آدم آپ پر ہمارا سلام ہو۔ تو اب سوچنا یہ پڑے گا، دیکھیے معصوم کا کلام ہے، یہ زیارت کا طریقہ، یہ جملے چھٹے امام کے ہیں، امام نے سلیقہ سکھایا، معصوم نے سلیقہ سکھایا کہ قلب اسلام حسین ابن علی کو سلام کیسے کرتے ہیں۔ تو امام کے کلام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اب جب کہا ہم نے امام حسین کو مخاطب کر کے مولا کو ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کھڑے ہو کے زیارت وارثہ پڑھیں، اے وارث آدم آپ پر ہمارا سلام ہو، تو اب سوچنا یہ پڑے گا کہ آدم کی وراثت کیا ہے جو حسین ابن علی کو ملی ہے۔ جو معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین آدم کے وارث ہیں، کیا ہے آدم کی وراثت؟ تو جب جناب آدم کی زندگی پہ غور کرتے ہیں تو ایک چیز جس کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا تو ملائکہ سے مخاطب ہو کے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30۔
پورا منظر خدا نے پیش کیا ہے کہ خدا نے کہا اپنے ملائکہ سے مخاطب ہو کے انی جائل فی الارض خلیفہ، میں اب آدم کو خلق کر رہا ہوں اور زمین پر اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، اور ملائکہ اب تم تعظیم کے لیے جھک جاؤ. سب سے کہا. آپ سب جانتے ہیں، آپ کو سب کی سنی ہوئی جانی ہوئی روایت ہے، اس لیے چند مختصر لفظوں میں بیان کروں گی کہ ابلیس نے اپنے آپ کو نہیں جھکایا، مگر جب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کی تعظیم کے لیے جھک جاؤ تو قرآن یہ لفظ کوٹ کر رہا ہے کہ ملائکہ نے کہا قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. بار اللہ تو اسے خلق کر رہا ہے انسان کو کہ جو زمین پہ جا کے فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا. یعنی آیت کے جملے یہی ہیں، من یفسد فیہا، یہ تو زمین پہ فساد پھیلائے گا، وَيُفْسِكُ الدِّمَاءَ، اور زمین پہ خون بہائے گا. تو پروردگار عالم نے جواب دیا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور ملائکہ کی تعظیم کے لیے جھک جاؤ. تمام ملائکہ سوائے ابلیس کے تمام ملائکہ آدم کی تعظیم کے لیے جھک گئے. تو اب کیا سمجھ میں آیا؟ آدم کی وراثت ہے تعظیم ملائکہ. اور حسین ابن علی کو ہم سلام کرتے ہی کہہ کے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. تو یہی تعظیم ملائکہ ہمیں امام حسین کے پاس بھی ملتی ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی ہے اور جبرائیل امین ملائکہ کے ایک گروہ کو لے کے چلے ہیں کہ جناب رسالت مآب کو مبارکباد پیش کریں. اللہ کا حکم تھا جبرائیل جاؤ میرے رسول کو نواسے کی مبارکباد دے کے آؤ. آپ سب جانتے ہیں اس روایت کو، فطرس کا واقعہ. اور جب چلے ہیں جبرائیل، راہ میں دیکھا ہے کہ ایک جزیرے پر ایک ملک ہے جس کا نام ہے فطرس، اس پر اللہ کا عطاب آیا ہے. انسانوں پر عذاب آتا ہے، اگر ملائکہ سے ترک اولا ہو جائے تو عطاب آتا ہے. یہ فرق ہے عذاب اور عطاب میں. کیوں آیا تھا فطرس پہ عطاب؟ فطرس کو اللہ نے عرش پہ ایک بڑا مقام دیا ہوا تھا، اور اس کے ذہن میں ایک مرتبہ یہ خیال پیدا ہوا کہ ہاں میں کچھ ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے. اللہ کو یہ کبر پسند نہیں ہے، یہ بڑائی پسند نہیں، کیونکہ کبریائی فقط اللہ کے لیے ہے. بس اس خیال کا آنا تھا کہ اس کے بالوں پر کو لے لیا اور اس کو ایک جزیرے میں ڈال دیا گیا، وہ معتوب قرار پایا، عطاب نازل ہوا. اور جب جبرائیل جا رہے امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے تو ایک مرتبہ فطرس مخاطب ہوا، جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول کے گھر مبارکباد دینے جا رہا ہوں، ایک نومولود پیدا ہوا ہے، ابھی ایک نواسا پیدا ہوا ہے. فطرس کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو مجھے بھی اٹھا کے لے چلو، اس نومولود کے وسیلے سے میرا بھی عطاب برطرف ہو جائے. جبرائیل امین نے ان کو اٹھا لیا. ایک بات آپ سب جانتے ہیں صاحبان علم ہے، ملائکہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. اللہ کی رضا یہ تھی، منشائے الہی یہ تھا کہ فطرس کی امام حسین کے وسیلے سے عذاب برطرف ہو. اللہ وسیلہ پہچانوانا چاہتا ہے. آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان کے مرحلے بغیر وسیلے کے حل نہیں ہوتے تو زمین والے کیا چیز ہیں. اللہ کی منشا یہ تھی. اب جبرائیل نے فطرس کو اٹھایا اور لے کے در رسول پر آئے، جناب رسالت مآب کے سامنے سلام کیا، اللہ کا سلام پیش کیا اور کہا کہ رب ذوالجلال آپ کو مبارکباد پیش کر رہا. پورا واقعہ سنایا کہ فطرس پہ عطاب آیا ہوا ہے. پورا واقعہ سن کے جناب رسالت مآب نے کہا کہ آپ فطرس کو لے کے امام حسین کے گہوارے سے مس کریں. جیسے ہی امام حسین کے گہوارے سے فطرس کو مس کیا گیا، نئے بالوں پر ملے اور وہ یہ کہتا ہوا چلا عرش کی جانب من مسلی انا عتیق الحسین، کون میرے برابر ہو سکتا ہے کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. تو وہ آدم کی منزل ہے کہ وہاں تعظیم ملائکہ کی، ملائکہ نے تعظیم کی مگر معرفت نہیں تھی. اللہ سے سوال کیا اس کو کیوں زمین پہ بنا کے بھیج رہا ہے؟ آدم کی تعظیم کی ملائکہ نے مگر معرفت کے بغیر، دلی رغبت نہ تھی. یہ حسین ابن علی ہے وارث آدم کہ یہاں ملائکہ تعظیم کے لیے آتے ہیں معرفت کے ساتھ کہ اگر نجات ملے گی تو انہی کے در سے ملے گی. اور اس ایک واقعے نے بہت سے مسائل کو حل کر دیا کہ اگر ہم جبرائیل امین سے سوال کر بیٹھے کہ آپ تو عرش پہ ملائکہ کے سردار ہیں، یہ تو آسمان کے معاملات تھے، آپ آسمان پہ طے کر لیتے، آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیتے، اس کا عذاب برطرف ہو جاتا. تو یقیناً جبرائیل یہ جواب دیں گے نافہم ہے زمین والے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. ہم آسمان والوں نے در حسین پر آ کر بتایا کہ اگر زمین والوں کو وسیلہ چاہیے تو محمد والے محمد درکار ہیں، اور اگر زمین والوں کو وسیلہ چاہیے تو فقط محمد والے محمد ہے. صلوات پڑھی بابا سے.
اور غور طلب بات یہ ہے کہ اگر جناب رسالت مآب بھی ہاتھ لگا دیتے تو اس کا عذاب دور جاتا. رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین، اللہ کے محبوب ہیں. مگر جناب رسالت مآب نے کہا نہیں، حسین کے گہوارے سے مس کرو. اچھا، حسین کے جسم سے مس ہونے کو نہیں کہا. کیوں؟ جو محمد و آل محمد جانتے ہیں وہ ہم نہیں جان سکتے. جناب رسالت مآب نے سنت قائم کر دی کہ آج میں گہوارے حسین سے مس کروا کے ایک آسمان والے کا تاب برطرف کروا رہا ہوں. جب حسین نہ رہے گا اور حسین کی زری ہوگی، اگر اس زری سے مس کر کے کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو حیران نہیں ہونا، کیونکہ حسین وہ ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ کیا ہے. قلب اسلام ہے حسین. اور اسی واقعے نے ایک اور مسئلے کو حل کر دیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں جب وہ ملک گیا آسمان کی طرف تو یہ کہتا ہوا گیا، من مسلی انا عتیق الحسین، کون میرے برابر ہو سکتا ہے کہ میں حسین سے متوسل ہو چکا ہوں، حسین کا آزاد کرتا ہوں. تو جو حسین کے گہوارے سے متوسل ہو جائے، وہ بے مثل ہونے کا اعلان کرے، تو خود حسین کی ذات مبارک حسین سے متوسل ہو، اس کا کیا مقام ہوگا؟ حسین کے اصحاب کتنے بے مثل ہوں گے، حسین کا بھائی کتنا بے مثل ہوگا، حسین کا بیٹا کتنا بے مثل ہوگا. یعنی جو حسین سے متوسل ہو جائے وہ بے مثل ہو جاتا ہے. اور اسی ہم آدم کی زندگی میں جو کہتے ہیں نا کہ مولا کو اگر آپ وارث آدم ہے، السلام علیکم یا وارث آدم، تو آپ ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ آدم کے مقابلے پہ کون آیا؟ شیطان ملعون، میں نہیں سر جھکاؤں گا. تو جو آدم کے مقابلے پہ آیا وہ اللہ کا دشمن اور اللہ کی بارگاہ میں لعنت کا حقدار قرار پایا، اور خدا نے اس کو بہشت سے نکال دیا. تو ہم جو کہتے ہیں نا وارثہ آدم صفت اللہ، جو حسین کے مقابلے پر آیا وہ بھی اللہ کا دشمن ہے، وہ بھی لعنت کا حقدار ہے، اسے بھی خدا بہشت میں نہیں بھیج سکتا. اسی لیے ہم زیارت عاشور میں قاتلان امام حسین پر لعنت بیچتے ہیں، کیونکہ خدا نے سنت قائم کر دی، جو اللہ کی حجت کا دشمن ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہوتا ہے اور وہ لعنت کا حقدار بھی ہوتا ہے. اور جو حسین سے متوسل ہونے کی یہ فضیلت بتائی نا رسول نے، تو رسول یہ حدیث ثقلین بھی بیان کر گئے، میرے بعد میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. اب آپ نے سمجھ لیا نا کہ ان سے متوسل ہونے کا اجر کیا ہے، مقام کیا ہے. آسمان والے کہتے ہیں ان سے متوسل ہو جاؤ تو بے مثل ہو جاتے ہیں. اور رسول اسی لیے امت کو سلیقہ سکھا کے جا رہے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں مگر 2 چیزوں سے متوسل ہو جانا، قرآن اور اہل بیت. ان سے متمسک ہو گئے تو حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جاؤ گے. یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اور رسول کی حدیث کو زندہ کر دیا، رسول کی حدیث کو کر کے دکھا دیا حسین ابن علی نے. نوکے نیزہ پر کٹے ہوئے سر سے حسین نے تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ میرے نانا نے سچ کہا تھا، ہم اہل بیت ہمارا سر بھی کٹ جائے تب بھی قرآن ہم سے جدا نہیں ہوتا. کٹے ہوئے سر سے حسین نے نوکے نیزہ پہ تلاوت کی ہے. بس یہ اعجاز ہے حسین ابن علی کا کہ مولا حسین کا فرش جہاں جہاں بچتا ہے، اس زمین پہ جہاں جہاں حسین کی عزاداری ہوتی ہے، جب بھی کوئی ذاکر، کوئی عالم منبر پہ آ کے حسین کا مقصد بیان کرتا ہے، حسین کے مسائل پر بیان کی جاتے ہیں، تو آیت قرآنی کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. بس خدا مجھے توفیق دے، میں نے یہ چاہا بتوفیق الہی کہ اس سال ہم قلب اسلام کے حوالے سے اس عشرہ اول میں زیارت وارثہ سے استفادہ کریں، قلب اسلام کی معرفت حاصل کریں، اور قلب قرآن کے حوالے سے ہم سورہ یاسین سے استفادہ کریں. حسین کے صدقے میں کیا ہے سورہ یاسین؟ سورہ یاسین کے لیے جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. مکی سورہ ہے، 83 آیات ہیں اس میں. اور جناب رسالت مآب کہتے ہیں اگر کوئی دن میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو تمام دن اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور اسے اللہ کا رزق ملتا رہے گا. تو آج کتنا بڑا ایشو ہے یہ حفاظت. تو محمد والے محمد تو بہت پہلے حل بتا گئے. قلب قرآن سورہ یاسین کی جو تلاوت کرے گا صبح کے وقت، فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، لفظ یہ ہے کہ جو دن میں تلاوت کرے گا تمام دن اللہ کی حفاظت میں رہے گا. اب آئیے اس کی پہلی آیت سے ہم آج پہلی محرم کو بصدقہ حسین ابن علی ہم ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت سورہ یاسین کی، یاسین. حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے یہ. اچھا، حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ اسے مقطعات کہتے اس لیے کہ ان لفظوں کو قطع کر کے یعنی الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. مثلا الف لام میم، ہم اس کو عالم نہیں پڑھتے، الف لام میم الگ کر کے. ایسے ہی یہ حروف مقطعات ہیں. انہی حروف مقطعات میں سورہ یاسین میں لفظ یاسین جو ہے یہ بھی حروف مقطعات میں آتا ہے. کیسے پڑھتے ہیں؟ یاسین.
جب کسی نے اس لفظ کے بارے میں چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر الصادق چھٹے امام سے سوال کیا، فرزند رسول یاسین سے کیا مطلب ہے؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں یاسین جناب رسالت مآب کا نام ہے، رسول خدا کا نام ہے یاسین. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد کی آیتوں میں مخاطب ہو کے اللہ نے کہا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور آپ صراط مستقیم پہ. اللہ اس سورے میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور پہلی آیت میں اپنے حبیب کا نام لے کے پکارا ہے یاسین. اگلی آیت کیا ہے؟ والقرآن الحکیم، اور حکمت بھرے قرآن کی قسم. خدا بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے رب ذوالجلال اپنے حبیب سے، حبیب کا نام پکارا یاسین اور اب کہا اس قرآن کی قسم جو حکمت سے پر ہے. تیسری آیت انک لمن المرسلین، چوتھی آیت علی صراط مستقیم، اے میرے حبیب آپ یقیناً میرے بھیجے ہوئے رسولوں میں ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. یعنی اللہ اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے اور قرآن کی تعریف کر رہا ہے. اور اگلا جملہ پروردگار عالم نے کہا، پانچویں آیت تنزیل العزیز الرحیم، اے میرے حبیب یہ قرآن جو نازل ہوا ہے نا یہ تمہارے عزیز اور رحیم پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے. آیت کیا ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم. عزیز اور رحیم یہ اللہ کے دو نام ہیں. اب اردو میں ترجمہ کریں تو کیا بنتا ہے؟ عزیز کے معنی جو غالب ہو، قوت رکھتا ہو، اور رحیم آپ سب جانتے ہیں رحم کرنے والا ہے. کمال ہے خدا کا. آپ دنیا میں دیکھیے کہ جس کو ذرا سا بھی کسی عہدے پر، کسی جگہ پر، کسی ادارے میں کوئی طاقت مل جائے، کوئی اختیار مل جائے، کسی جگہ غلبہ مل جائے، پھر اس کے اندر رحم نہیں رہ جاتا کہ وہ سب کے ساتھ برابری کے ساتھ رحم کا سلوک کرے. دنیا میں نظر نہیں آتا. خدا سورہ یاسین کی اس 5ویں آیت میں کہہ رہا ہے یہ قرآن جو نازل کیا ہے وہ تمہارے اس خدا نے نازل کیا ہے جو غالب بھی ہے سب پر اور رحم کرنے والا بھی ہے. یعنی اللہ نے اپنی عزت اور رحمت کو ملا دیا ہے. چھٹی آیت پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے میرے حبیب ان لوگوں کو ڈرائیے جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا اور وہ غفلت میں ہیں. اب دیکھیے اللہ یہاں اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے ڈرائیے، اور خدا نے اپنے حبیب کے ناموں میں سے دو نام نذیر و بشیر بھی ہیں. یعنی جناب رسالت مآب نذیر ڈرانے والے بھی ہیں، بشیر بشارت دینے والے بھی ہیں. تو اللہ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرائیے جس کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا اور یہ غفلت میں ہیں. پہلا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے بار الہ تو تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو سریع الرضا ہے، تو ڈرا کیوں رہا ہے؟ نعوذ باللہ کوئی ڈکٹیٹر تو ہے نہیں، تو ظالم تو ہے نہیں، تو اپنے حبیب سے کیوں کہہ رہا ہے کہ اس قوم کو ڈراؤ؟ اور فقط اس قوم کو نہیں، قرآن ہر زمانے کے لیے ہے. جب وقت سے قرآن نازل ہوا ہے قیامت تک آنے والے ہر زمانے کے لیے قرآن، تو خدا ہم سے بھی کہہ رہا ہے. یعنی خدا کیوں ڈرا رہا ہے؟ اگر اس سوال کا جواب پانا ہے تو قرآن پاک کے پہلے سورے کی پہلی آیت کو سمجھنا ہوگا. پہلے سورے کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اب ہم سوال کیا ہے ہمارا کہ اللہ تو ڈرا کیوں رہا ہے؟ تو رحمان و رحیم ہے. تو اللہ اپنا تعارف قرآن کی پہلی سورے کی پہلی آیت میں کرا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے، تمام عالموں کا پالنے والا ہے. پالنے والا کیسا ہوتا ہے؟ کیسے سمجھے پالنے والے کو؟ جب یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا تو وہ حدیث قدسی یاد آ گئی کہ معصوم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. یعنی اللہ نے جب اپنی محبت کو سمجھانا چاہا تو ماں کی محبت کی تشبیہ پیش کی. ہم ایک ماں کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور اللہ کہہ رہا ہے تمہارا رب تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. ماں کیا کرتی ہے؟ اولاد کی پرورش کرتی ہے، پالتی ہے. اب جب یہ جاننا چاہتے ہیں خدا کیسے پالتا ہے تو آئیے ذرا ماں کے کردار پہ غور کر لیں. ماں کیسے پالتی ہے؟ ماں ڈانٹتی بھی ہے، ماں پیار بھی کرتی ہے، ماں غصہ بھی کرتی ہے، ماں سمجھاتی بھی ہے. یہی انداز اللہ کا ہے. قرآن میں جہاں جہاں پالنے والے کا انداز ہے نا، اللہ پالنے والا ہے عالمین کا. خدا نے جہاں جہاں قرآن میں آئے غضب بھیجی ہے، دوزخ کا تذکرہ ہے، خدا ڈرا اس لیے رہا ہے کہ صراط مستقیم پر آ جاؤ. اور جہاں جہاں جنت کی بشارت ہے، جہاں جہاں آئے رحمت ہے، خدا بتانا ہی چاہ رہا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلو گے تو میں نے بہشت سجا رکھی ہے.
اور اگر نہیں آئے صراط مستقیم پہ تو کیا ڈرایا؟ جہنم تیار ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کیوں ڈرا رہا ہے. اللہ ڈرا رہا ہے تو ہماری بہتری کے لیے کہ میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا, آئمہ موجود, کوئی زمانہ میں نے حجت خدا سے خالی نہیں رکھا, اس لیے کہ تمہاری ہدایت ہو جائے, تم ہدایت پہ آ جاؤ, اس لیے ڈرایا جا رہا ہے. اب اگلی آیت قرآن پاک میں سورہ یاسین کی اگلی آیت. اب رب ذوالجلال کہتا ہے لقد حق القول اکثرہم لا یؤمنون. اے میرے حبیب, تمہارا انداز تبلیغ چاہے کتنا ہی پر اثر کیوں نہ ہو, تم کتنے ہی پر اثر طریقے سے چاہے تبلیغ کیوں نہ کرو, وحی الہی چاہے کتنی ہی پر تاثیر کیوں نہ ہو, اکثرہم لا یؤمنون, مگر اکثر وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. یعنی تبلیغ کے وقت ہی رسول کو بتایا جا رہا ہے پریشان نہ ہونا, تم میرے بھیجے ہوئے ہو, تم معصوم ہو, تمہارے تبلیغ کا انداز بہت اثر رکھتا ہے, مگر یاد رکھنا سب ایمان نہیں لائیں گے. اب اللہ نے جو ہدایت پہ نہیں آئیں گے نا, ایمان نہیں لائیں گے, اب ان کی تشبیہ پیش کی. کیا کہہ کے پیش کی؟ انا جعلنا فی اناقہم اغلالا فہی علی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ آخر کی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں آیتیں. پروردگار نے ارشاد فرما رہا ہے انا جعلنا فی اناقہم, ان لوگ, کن لوگوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ جو ہدایت پر نہیں آتے, ایمان نہیں لاتے. کہا ان لوگوں کے گلے میں ہم نے تھوڑیوں تک, اذقان تھوڑی, یہاں تک ہم نے توق پھنسا دی ہے, اب وہ جھک کے نیچے نہیں دیکھ سکتے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم, ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے, ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے, ان کی آنکھوں کو ڈھانپ دیا ہے. اب یہ ہدایت نہیں پا سکتے. آپ تمام صاحبان علم ہیں, کیونکہ جو فرش عزا پہ بیٹھتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا. علم, ہمیں اس فرش عزا سے علم ملتا ہے, درسگاہ ہے ہماری. آپ سب جانتے ہیں قرآن کا ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر کیا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ آیت نازل ہوئی, شان نزول جو ہے, وہ جو ظاہر مخاطب قرآن کا وہ عرب کا زمانہ, جاہلیت کا زمانہ, رسول کے زمانہ, جو رسول نبوت لے کر آئے ہیں, ظاہر میں خدا ان سے مخاطب ہے. لیکن قرآن کا باطن کیا ہے؟ قیامت تک آنے والے ہر زمانے سے خدا مخاطب ہے. تو پہلے میں آپ کے سامنے اس کا ظاہر پیش کر دوں کہ آیت کب نازل ہوئی تھی. تفاسیر میں موجود ہے کہ جس وقت ابو جہل ملعون نے یہ چاہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ جب نماز پڑھ رہے ہیں, رسول خدا جناب رسالت مآب نماز ادا کر رہے تھے, اور ابو جہل ملعون نے چاہا کہ ایک بڑا پتھر رسول کے سر پہ مار دیا جائے, نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیا جائے. اس نے یہ ارادہ کیا, جناب رسول خدا نماز ادا کر رہے ہیں, اس نے بڑا سا پتھر اٹھایا, ہاتھوں میں لے کے اس کی تھوڑی تک آیا کہ وہ پتھر اس کے ہاتھ سے چپک گیا. اب یہ ہاتھ نہ اوپر اٹھا سکتا تھا نہ نیچے, اور ایسا لگتا تھا جیسے اس کے ہاتھ تھوڑیوں کے ساتھ زنجیر سے بندھے ہوئے. اب آیت سمجھ میں آئی, 7ویں آیت, اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَنَاقِهِمْ أَغْلَالًا أَذْقَانٍ, ہم نے ان کو ان کی تھوڑیوں تک توق پہنا دی ہے. اب یہ جھک کے دیکھ نہیں سکتا, وہ پتھر چپک گیا ابو جہل کے ہاتھوں سے, اب اسے نظر نہیں آ رہا نیچے, اور پتھر ہاتھ سے نکل رہا ہے کہ رسول پہ پھینک سکے. بہت جب تنگ آ گیا تو بھاگ کے اپنے لوگوں کے پاس پہنچا. اب جب وہاں پہنچا تو پتھر ہاتھ سے الگ ہو گیا. کہا میں نہیں کر سکا. اب ایک اور ملعون اٹھا, ولید بن مغیرہ, بنی مخزوم قبیلے کا آدمی, وہ اٹھا, اس نے کہا یہ کام میں کروں گا. اب اس نے وہی پتھر اٹھایا, اور جناب رسالت مآب بڑے سکون سے نماز ادا کر رہے ہیں, وہی پتھر وہ اٹھا کے لایا ولید بن مغیرہ, اور اس نے پتھر کو اٹھا کے جیسے ہی چاہا کہ رسول پہ پھینکے, اس کی بینائی چلی گئی. اب آیت سمجھ میں آئی کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے, ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے, ان کی آنکھوں کو ڈھانپ دیا ہے, یہ ہدایت نہیں پا سکتے. تو اس آیت کا ظاہر یہ ہے, شان نزول یہ ہے, مگر قرآن ہر زمانے کے لیے ہے. تو خدا ہر زمانے کے مومن سے مخاطب ہے. کیا مطلب؟ یہ اللہ نے تشبیہ پیش کی گمراہ لوگوں کی, یعنی کسی بھی زمانے میں اگر کوئی بندہ خدا گناہ پر گناہ کرتا رہے, اصرار کرتا رہے گناہوں پر, اور توبہ نہ کرے, تو خدا اپنی ہدایت کو سلب کر لیتا ہے. اس لیے کہ ہدایت الہی اللہ کی نعمت ہے, لطف الہی ہے. وہ اس کو کیسے ملے گی جو گناہ پہ گناہ کر کے توبہ نہیں کر رہا اور غضب الہی کو دعوت دے رہا ہے. تو یہ سورہ یاسین کا پیغام ہے ہمارے لیے کہ پروردگار عالم اس کو ہدایت نہیں دیتا جو گناہ پر گناہ کرتا رہے, اپنے گناہ پر پشیمان بھی نہ ہو.
یہ منظر سورہ آ سکتی، مگر اس لیے اتمام حجت کریں، میں حجت خدا ہوں، میرا فریضہ ہے یہ، میں نکلا ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں اس لشکری عزیز میں اگر کوئی بھی بے خبری میں آ کے شامل ہو گیا ہے تو اس پر اتمام حجت ہو جائے تاکہ وہ عذاب کا مستحق نہ ہو. اور پھر امام کہتے ہیں کیسا اچھا پروردگار ہے ہمارا، اور کتنے بد کردار ہو بندے تم کتنے بد کردار بندے ہو اپنے رب کے. اللہ کا کلمہ پڑھا، اللہ کی اطاعت کا اقرار کیا، رسول کی اطاعت کا اقرار کیا، اور آل رسول کو قتل کرنے کے در پہ ہو. تو سورہ یاسین کی ان ابتدائی آیتوں نے پہلا پیغام یہ دیا کہ احکامات دین پر مکمل عمل کرنا ہے، ورنہ یہ ایمان تمہیں فائدہ نہیں دے گا. تم مکمل اسلام کے دائرے میں آئے ہی نہیں اگر اسلام پر مکمل عمل نہیں کیا. تو اس وقت مومن کہلاؤ گے جب تمام احکامات دین پر عمل کرو گے. اور دوسرا پیغام یہ دیا کہ غیبت امام کو سمجھ لو. رسول اسلام نے عمل کر کے غیبت حضرت حجت کو سمجھا دیا. اور جو پہلے نے کہا وہی آخر نے کہا. آپ نے دیکھا سید الشہداء نے میدان کربلا میں یہ کہا کہ اگر رزق حرام تمہارے جسم میں آ جائے تو یہ اسی وجہ سے تم آج میرے مقابل کھڑے ہو کے اولاد رسول کو قتل کرنے کے در پہ ہو. کیونکہ محمد و آل محمد وہ ہیں کہ جن کے لیے خدا نے سورہ احزاب میں وہ آیت تطہیر نازل کر دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے انما یرید اللہ نے ارادہ کر لیا اے آل محمد تم سے کہ ہر نجاست، ہر برائی، ہر گناہ، ہر نقص تم سے دور کر دیا. اب اگر کسی کا جسم نجس ہو یا روح نجس ہو، روح نجس کب ہوتی ہے؟ جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو روح نجس ہو جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے فوراً توبہ کرو. توبہ واجب فوری ہے تاکہ یہ داغ، یہ نجاست تمہاری روح سے دور ہو جائے. اب چاہے جسم نجس ہو یا روح نجس ہو، آل محمد سے متمسک نہیں ہو سکتے. اور ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، استغاثہ امام زمان پڑھتے ہیں، امام زمان سے توسل مل جائے. مولا آپ سے رابطہ چاہتے ہیں، آپ کا ظہور چاہتے ہیں. تو بس اگر امام زمان سے متمسک ہونا چاہتے ہیں، ان سے توسل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے جسم کو بھی اور اپنی روح کو بھی حرام سے بچانا ہے. اور روایتوں میں ہے ایک شخص جس کا نام تھا سید طاہر، اور اپنے نام کی طرح یہ شخص باتقویٰ تھا، پاک و طاہر. اور اتنا باتقویٰ تھا کہ اس کو خواب میں امام زمان کی زیارت ملتی تھی. یعنی 40 دن کے بعد اس کو ایک مرتبہ ضرور خواب میں امام زمان کی زیارت ملتی ہے. بارہا ایسا ہوتا تھا، 40 شب گزرے اور پھر خواب میں امام زمان کی زیارت ملی. مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 1 سال گزر گیا اور اسے حضرت حجت کی زیارت نہیں مل رہی. بہت پریشان، بہت بے چین، بار بار اعمال کر رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی، کیوں آپ نے زیارت سے محروم کر دیا. 1 سال کا عرصہ گزر گیا. جب 1 سال کے اعمال استغفار کے بعد دوبارہ حضرت حجت کی زیارت ملی تو اسے سوال کیا، شکوہ کیا، مولا میں تڑپ رہا تھا، آپ نے کیوں مجھے زیارت سے محروم کر دیا. آپ سنیں گے امام کا جملہ جو امام حسین نے کربلا میں کھڑے ہو کے کہا ہے، وہی آخری حسین کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے. کہا سید طاہر تم کیوں ہر شخص کی دعوت پہ اس کے گھر چلے جاتے ہو؟ بس اتنا جملہ کافی ہے. تم کیوں ہر شخص کی دعوت پہ اس کے گھر چلے جاتے ہو؟ پتہ نہیں جس کے گھر گئے ہو اس کے رزق میں کیا چیز مشتبہ ہے. حرام اگر رزق شامل ہے تو اس کا اثر جسم پہ ہوگا، اس کا اثر اعمال پہ ہوگا. اگر کوئی امام کا حق ادا نہیں کر رہا، زکوٰۃ و خمس ادا نہیں کر رہا، تو اس گناہ کے سبب سے اس کا اثر ہوگا، اس کی غذا پر بھی ہوگا، اس کے جسم پہ بھی ہوگا. کیوں؟ قرآن پاک میں 18ویں سپارے میں سورہ مومنون اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَكُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا عَمَلًا صَالِحًا. پاکیزہ پاک رزق کھاؤ تاکہ تم سے عمل صالح انجام پائیں. پاک غذا کھاؤ گے تو اچھے عمل انجام پائیں گے، اور نجس اور حرام غذا کھاؤ گے تو تمہیں نیکیوں کی توفیق ہی نہیں ملے گی. تو آپ سید طاہر سے امام زمانہ کہہ رہے ہیں ہر ایک کی دعوت پہ اس کے گھر کھانے نہ چلے جایا کرو، خیال رکھا کرو. اگر ذرا بھی حرام تو حرام، اگر کوئی مشتبہ جس شک اس کے بارے میں وہ غذا بھی اگر چلی گئی پیٹ میں تو تمہیں میری زیارت نہیں مل پائے گی. کیوں؟ آیت تطہیر یاد رکھیے گا. ہر نجاست، ہر رجس آل محمد سے دور ہے. تو اب جس کے وجود میں، جس کی روح میں نجاست آ جائے، حرام آ جائے، وہ آل محمد کے قریب کیسے آئے گا؟
یہ پیغام ہے سورہ یاسین کا کہ اپنے وجود کو حرام سے بچانا ہے. غیبت امام میں دعا بھی کرنی ہے اور اعمال بھی کرنے ہیں. اور حجت خدا جب یہ دیکھے کہ دنیا میں حرام و حلال کا فرق مٹنے لگے, لوگ اپنی خواہشوں پہ زندہ رہنے لگیں, بس زندگی ایک ہی بار ملی, ہم کیوں نہ انجوائے کریں, فلاں کر رہا ہے ہم بھی کریں, اللہ تو غفور الرحیم ہے. نہیں, دین اس طرح سے ضائع کر, دین اتنا قیمتی ہے کہ اگر دین قیمتی نہ ہوتا تو حسین ابن علی اپنا علی اکبر لٹاتے دین پر, حسین اپنا عباس لٹا دیتے اس دین پر, اپنے قاسم کو قربان کر دیتے. اتنا قیمتی ہے اسی لیے قربان کیا, قیمتی نہ ہوتا تو نہ دیتے. یہ دین اتنا قیمتی ہے کہ اس دین کی خاطر حسین نے بھرا گھر لٹا دیا, اس دین کی خاطر حسین نے مدینہ چھوڑا ہے. عزاداران امام حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا بڑی قیامت تھا, کیونکہ جب مدینہ چھٹ رہا ہے مولا سے تو نانا کی قبر چھٹ رہی ہے, بھائی کی قبر چھٹ رہی ہے, اماں کی قبر چھٹ رہی ہے, اور بیمار بیٹی چھٹ رہی ہے. حسین امام تو ہے نا, مگر سینے میں باپ کا دل بھی ہے. بڑی قیامت ہے حسین ابن علی پہ مدینہ چھوڑنا. جس وقت حاکم شام کی موت ہوتی ہے, یزید ملعون تخت پر بیٹھتا ہے, مدینے کے حاکم کو پیغام بھیجتا ہے کہ حسین ابن علی سے میری بیعت طلب کرو. یہ پیغام ملا, مولا حسین ابن علی کو پیغام پہنچا دیا گیا, دربار میں طلب کیا گیا. جب مولا دربار جانے لگے نا, رات کا وقت ہے اور دربار میں طلب کیا جا رہا ہے, جب مولا جانے لگے, بیت الشرف سے نکلنے لگے, جناب زینب سے کہا, زینب رات کا وقت ہے, تمہیں تو پتہ ہے رات کو دربار آراستہ نہیں ہوتا, کسی خاص کام کے لیے مجھے دربار میں طلب کیا گیا ہے. مولا کا اتنا کہنا تھا بھی جناب زینب نے پڑھ کے پکارا, عباس میرے ماں جائے کو اکیلے نہ جانے دینا, علی اکبر میرے ماں جائے کو اکیلے نہ جانے دینا. 30 بنی ہاشم کے جوان مسلح ہو کر حسین ابن علی کو اپنے حلقے میں لے کے چلے. جیسے ہی حاکم کے قصر کے قریب پہنچے, مولا حسین نے کہا, انہوں نے مجھے بلایا ہے نا, میں اندر جاتا ہوں, تم سب باہر کھڑے رہو. ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں, پھر اندر آ جانا. مولا اندر تشریف لے گئے. تخت پہ ولید بیٹھا ہے اور ساتھ میں اس کے مروان بھی بیٹھا ہوا ہے. ولید نے یزید کا پیغام پہنچایا, یزید نے آپ سے بیعت طلب کی ہے. مولا نے کہا کہ یہ کام اندھیرے میں ہونے والے نہیں ہیں, صبح دربار سجانا, اس وقت بتاؤں گا کہ بیعت کا طلبگار کون ہے. اور مولا نے صبح کے وقت دربار میں بتایا اگلے دن کہ تم کیا توقع کرتے ہو اس یزید ملعون کے لیے جو شراب پیتا ہے منبر پہ بیٹھ کے, جو لوگوں کو قتل کرتا ہے, جو سرعام فسق و فجور کرتا ہے, جو دین الہی کو پامال کرتا ہے. یہ مولا کے جملے, مولا نے شناخت کروائی ہے یزیدیت کسے کہتے ہیں. وہ جو احکام دین کو پامال کرتا ہے, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا. اب جب رات کو بلایا ہے نا اور ولید کہتا ہے کہ آپ بیعت کر لیں, تو مولا نے کہا صبح کے وقت دربار سے جانا, جب بتاؤں گا بیعت کا حقدار کون ہے. ابھی یہ کہہ کہ امام پلٹنا ہی چاہتے ہیں کہ مروان ملعون نے ولید سے کہا, اگر اس وقت حسین کو جانے دیا تو پھر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی, تم حسین پہ قابو نہیں پا پاؤ گے, ابھی پکڑ لو ان کو, اگر بیعت نہ کریں تو قتل کر دو. اتنا سننا تھا. حیدر کرار کے بیٹے کو جلا لایا, پلٹ کے کہا, کون مجھے قتل کرے گا, تو مجھے قتل کرے گا یا مروان مجھے قتل کرے گا. ادھر امام کی آواز کا بلند ہونا تھا. عباس علمدار تلوار لے کے داخل ہوئے, پیچھے پیچھے بنی ہاشم کے جوان ہیں, دستے پہ ہاتھ ہے عباس کا, اور کہتے ہیں آقا بتائیے کس نے آپ کی شان میں گستاخی کی. حسین مظلوم نے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا جلال میں, کندھے پہ ہاتھ رکھا, عباس ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں, میرے بھائی ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں غازی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں, مولا ابھی تو آپ سلامت ہیں, اپنے پہرے میں لائے ہیں, مگر مولا جب آخری رخصت کو میرا مولا مقتل میں جائے گا, آپ کو بہت یاد کرے گا. حسین ابن علی دربار سے پلٹ آئے, بیت الشرف میں آئے. اب جب بیت الشرف میں آئے نا تو بہن کو دروازے پہ کھڑا پایا. جیسے داخل ہوئے گھر میں, زینب پوچھتی ہیں بھیا کیا ہوا؟ کہا زینب سامان سفر تیار کرو, بہن اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا,
اب امت وفا نہیں کر رہی زینب، اب سامان سفر تیار کرو۔ بہن سامان سفر کی تیاری میں لگی ہے، ادھر مولا اپنے نانا کی قبر پہ آئے، اور روایت کہتی ہے جب امام حسین اپنے جد کی قبر پہ آئے ہیں نا تو قبر سے لپٹ کے رونے لگے، زارو قطار روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے نانا آپ نے دیکھا آپ کی امت نے کیا سلوک کیا۔ ایک مرتبہ روتے روتے عالم خشی جاری ہوئی اور دیکھا کہ سامنے جناب نانا رسول اللہ کھڑے ہیں۔ امام حسین نے کہا نانا کیا ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں؟ اب میں غریب الوطن کیا جا رہا ہوں، مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، جناب رسالت میں آپ کہتے ہیں حسین تجھے اپنے پاس بلا لیتا، مگر حسین اگر تو میرے پاس آ جائے گا تو میرا دین کون بچائے گا؟ حسین تیری قربانی میرا دین بچائے گی، میرے لال تجھے کربلا میں شہید ہونا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ حسین ابن علی کی آنکھیں کھلی، نانا کی قبر پہ الوداع کہا، بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی کی قبر سے لپٹ کے بھائی کو الوداع کیا، اور جب ماں کی قبر پہ آئے ہیں نا عزادارو، مقاتل میں لکھا ہے حسین جب ماں کی قبر پہ آئے ہیں تو ایسے آئے ہیں کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں آتا ہے۔ حسین گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے ماں کی قبر پہ آئے اور لپٹ کے کہتے ہیں السلام علیکی یا اماں، اے میری ماں میرا سلام قبول کیجئے۔ اماں آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے۔ جب میں یہ جملے پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں وقت کا امام بھی روتا ہوگا، میری جدہ کی قبر آج بھی ویران ہے، ارے وہ زمانہ آئے کہ میں بھی اپنی جدہ کی قبر پہ چراغ جلاؤں۔ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں اماں آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے، اماں آپ کا حسین اب جدا ہو رہا ہے۔ روایت میں جملہ یہ ہے کہ قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا غریب الامام، اے میرے غریب مسافر بیٹے تجھ پر میرا سلام۔ ارے تیری ماں کے تیرے لیے تو بندے کفن کھل گئے تھے، تیری ماں تجھے کیسے چھوڑے گی؟ عزادارو زہرا نے حسین کو نہیں چھوڑا، کربلا کی ہر منزل پہ ساتھ تھی۔ آج بھی ہم فرش عزا بچھا کے بیٹھے ہیں نا، حسین کی ماں بھی رو رہی ہے۔ جہاں حسین کے نام کی فرش عزا بچھ جائے فاطمہ زہرا آ جاتی ہے، میرے حسین کے پرسادار آئے ہیں، میرے حسین پہ رونے والے آئے ہیں۔ عزادارو امام حسین ماں سے رخصت ہوئے، بڑا کٹھن مرحلہ تھا فاطمہ صغرا سے رخصت ہونا۔ بار بار وہ بیٹی ہاتھوں کو جوڑ کے آ جاتی ہے، بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے، بابا آپ کے بغیر جی نہیں سکوں گی میں، بابا بیمار ہوں نا مگر سفر پہ لے جائیں گے بابا شفا مل جائے گی، بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے۔ عزادارو حسین ابن علی کیوں فاطمہ صغرا کو چھوڑ کے گئے؟ جب اصغر ساتھ گیا، جب سکینہ ساتھ گئی تو فاطمہ صغرا کو کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے چھوڑ گئے کہ مولا نے جناب زینب سے کہا تھا، جب جناب زینب نے پوچھا تھا نا بھیا فاطمہ صغرا کو کیوں چھوڑے جاتے ہو، فاطمہ صغرا کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، تو مولا حسین نے کہا تھا زینب تم تو جانتی ہو نا کیا ہونے والا ہے، دربار و بازار کی منزلیں ہیں، تمہیں پتا ہے میری تمام بیٹیوں کی شکل یا تو میرے بابا سے ملتی ہے یا زینب تم سے ملتی ہے، مگر فاطمہ صغرا ہے کہ جس کی شکل میری ماں سے ملتی ہے۔ حسین سب برداشت کر سکتا ہے مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری ماں کی تصویر بازار و دربار میں ضرب رہنا پھرے۔ سامان سفر تیار ہو گیا، حسین ابن علی مدینے سے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن سنان راوی کہتا ہے یہ کوفے سے آیا تھا، جب مدینے پہنچا دیکھا مدینے والے رو رہے ہیں، افسردہ ہیں، اس نے پوچھا اہل مدینہ کیا ہوا، کیوں غمگین ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم آج وارث مدینہ مدینہ چھوڑا ہے، آج وارث مدینہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، آج پنجتن کا آخری فرد جا رہا ہے مدینہ چھوڑ کے۔ وہ راوی کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں دیکھوں یہ مدینے والے حسین کو رخصت کیسے کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ایک مرتبہ بیت الشرف سے حضرت عباس برآمد ہوئے اور آتے ہی مولا نے کہا اے لوگو دور ہٹ جاؤ،
اب نبی زادیاں سوار ہوں گی. لوگوں کو بہت دور تک دھکیل دیا سب عباس علمدار نے, بہت دور چلے جاؤ, اب نبی زادیاں سوار ہوں گی. میرا دل چاہتا ہے میں غازی عباس علمدار سے کہوں, مولا ابھی آپ سلامت ہیں, ابھی آپ سلامت ہیں, سب کو دور کر دیا, نبی زادیاں سوار ہوں گی, مگر مولا مجھے تو وہ شام کا منظر یاد آتا ہے جب صدا یہ تھی, اے لوگوں آؤ تماشا دیکھو, نبی زادیوں کا کیا گزری ہوگی بیبیوں کے دل پہ. عزاداروں, عباس علمدار نے سب کو دور کر دیا. راوی کہتا ہے میں بہت دور سے دیکھ رہا تھا, ایک مرتبہ بیت الشرف سے کرسی لائی گئی, رکھی گئی, امام حسین تشریف فرما ہوئے. ایک مرتبہ ایک بی بی برآمد ہوئی, جیسے ہی وہ بی بی برآمد ہوئی ایک جوان آگے بڑھا, بازو پکڑ کے ہماری پہ سوار کرایا. میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کون, کہا یہ ام فروا ہے. قاسم نے آگے بڑھ کے سوار کرایا. پھر ایک مرتبہ ناقہ آگے چلا گیا, ایک اور ناقہ لا کے بٹھایا گیا, ایک اور بی بی باہر برآمد ہوئی, ایک اور جوان نے سوار کرایا. پوچھا یہ کون, کہا یہ ام لیلا ہے, علی اکبر نے سوار کرایا. ایک ایک بی بی آتی رہی, وارث سوار کراتے رہے. بس ایک مرتبہ ایک بی بی برآمد ہوئی, حسین اٹھے, عباس اٹھے, قاسم اٹھے, علی اکبر اٹھے. کسی نے نالین سنبھالی, کسی نے بازو پکڑا, کسی نے ہماری کا پردہ پلٹا, بڑی شان سے سوار کرایا. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ کون, کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. عزاداروں, جو اتنے شان سے سوار ہو کے آئی ہو, 11 محرم کو جب لٹ کے جانے لگی, سب بیبیوں کو سوار کرا چکی, تو بی بی نے کسی کو نہیں پکارا, فقط فرات کی طرف رخ کر کے کہا عباس آؤ بہن کو سوار کراؤ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارالہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں, تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا, تجھے واسطہ اسیران کربلا کا, ہم سب کے دلوں میں جو جو حاجات ہیں انہیں قبول فرما لے. پاک پروردگار جو جو بے روزگار ہو اسے روزی کا سبب بنا دے, جو قرض دار ہو غیب سے اس کے قرض کو ادا کر دے, جو بیمار ہو فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں اسے شفا عطا کر دے. خدایا اس فرش عزا پہ وہ ماں بھی گریا کر رہی ہے جو حسین کی ماں ہے, جو بہشت چھوڑ کے آئی ہے, اس ماں کا واسطہ جو ماں بھی اولاد کے کسی غم میں مبتلا ہو اس کے دل کو شاد کر دے. خدایا ان زمانے کے مظالم سے مقابلے کے لیے, انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پاک پروردگار عزاداری حسین کو قائم فرما, اس کی حفاظت فرما. خدایا تمام عزاداروں کی, تمام زائروں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پاک پروردگار امام زمان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, بارالہ ہمیں ایسے عمال کی توفیق عطا کر دے کہ امام کی دعا میں ہمارا نام شامل ہو جائے, اور جب ہمارا امام ظہور کرے اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم اور آپ سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. یا حسین سلام یا حسین